پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اسماء الحسنہ کی ایکٹیویشن کا پریکٹیکل طریقہ سمجھا تھا اور دیکھا تھا کہ ندا یعنی پکارنا اور دعا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا خاص نام سنتا ہے تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے اس ذاتی نام سے پکار رہا ہے، اور اسی لیے اسماء الحسنہ کا یہ ٹاپک ہماری زندگی بدلنے کے لیے اتنا زیادہ اہم ہے۔ لیکن آج ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے جہاں عام انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسماء الحسنہ کی اس گہرائی میں جائیں گے جہاں انبیاء کا مقام تھا، اور اس ویڈیو میں سب سے خاص میں اللہ کا ایک کمپاؤنڈ نام سمیع العلیم کے راز آپ کو بتاؤں گا، جس کا استعمال کر کے آپ اپنے زندگی کے مسائل بآسانی حل کر سکو گے۔ تو ہم سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انبیاء کو ان ناموں کا علم پیدا ہوتے ہی مل گیا تھا؟ جواب ہے نہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی جب اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے بہت بڑا تجربہ کیا اور انہیں بہت سارا وقت لگا۔ آئے میں آپ کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سبھی کا تو مقصد یہی ہے نا کہ اسماء الحسنہ کو اپنے زندگی میں ایکٹیویٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس علم سے ہم اپنی زندگی میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس سے آپ کو اس کا راز سمجھ آ جائے گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے دوران اپنے بیٹوں کو ایک نہیں بلکہ 2 بار کھویا۔ ایک بار انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کھویا، اور پھر تقریباً 20 سے 30 سال گزر جانے کے بعد انہوں نے کس کو کھویا؟ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو، بنیامین کو۔ اور جب انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کو کھویا اور ان کے باقی بیٹوں نے آ کر بیان کیا کہ اسے مصر میں رکھ لیا گیا ہے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی العلیم الحکیم ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بیٹا ان کے پاس واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ نام العلیم الحکیم تب استعمال کیوں نہیں کیا تھا جب انہوں نے سورہ کے شروع میں یوسف علیہ السلام کو کھویا تھا؟ پہلی بار میں یہ نام کہاں تھا؟ انہیں کیوں یاد نہیں آیا؟ کیا وہ بھول گئے تھے یا پھر ان کے پاس تھا ہی نہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس وقت اسے وہ نہیں جانتے تھے، انہیں اس وقت یہ نام نہیں ملا تھا، انہیں اس کی ہدایت اس وقت نہیں ملی تھی۔ لیکن برسوں کے صبر، تکلیف اور تجربات کے بعد آپ ذرا غور کریں، یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہیں جو وقت اور یقین کے ساتھ ملتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں مل جاتے۔ اب یہاں میرا دوسرا بڑا سوال آتا ہے، ہم تک تو اسماء الحسنہ اللہ کی اس مکمل کتاب یعنی قرآن کریم سے تو پہنچ گئی ہے، پر انبیاء کو ان کی اتنی ڈیٹیل میں کیسے پتہ چلا؟ کیا ان کے پاس تب قرآن تھا یا ناموں کا کوئی کلیکشن موجود تھا؟ سبحان اللہ۔ آپ اس ٹاپک پر غور کریں، کس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو الہام کیا کہ کہو تو ارحم الراحمین ہے؟ یا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کس نے سکھایا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر کہو میں حفیظ اور علیم ہوں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ اسماء پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہیں؟ بالکل، اس کا جواب ہے بالکل۔ یاد کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اور آدم کو تمام اسماء، تمام نام سکھا دیے۔ یہ نام ہمارے اندر شروع سے ہی موجود تھے، بس ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے زندگی میں مشکلاتوں سے گھر جاتے ہیں، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، تو وہ آپ کے دل میں ٹھیک اسی نام کا الہام کرتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان دنوں میں جب قرآن کریم موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان ناموں کا الہام کرتا تھا جس سے وہ پکارتے تھے اور اللہ اس سے جواب دیتا تھا۔ یعنی انبیاء کے تجربات دراصل ایسے تجربات ہیں جو ایک مکمل خلاصہ، ایک کنکلوژن لے کر آئے ہیں، اور ہمیں لازمی یہ خلاصہ لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان قصوں کو دوبارہ واپس سے زیرو سے نہ دہرائیں۔ اور ایک چیز پر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء کے قصے آپ کو قرآن کریم میں ہمیشہ 2 فیزز میں ملیں گے۔ ان میں سے ایک ان کا ٹریننگ فیز ہوتا ہے جس میں سے وہ سوشل تجربات سے گزرتے ہیں لیکن ابھی تک اسماء ان پر ظاہر نہیں ہوئے ہوتے، اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان کے پاس ایکسیس آ چکی ہے، ان کے سامنے اسماء الحسنہ کے خزانے کھل گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں،
اسماء الحسنہ کو استعمال کرنے کے جو سب سے بڑے استاد ماسٹر تھے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی ابراہیم ہمارے ملت کے بانی، ملت آبکم۔ چلے آئے ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بس آپ 4-5 آیتوں کو ہی دیکھو، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک لفظ بھی نہیں نکالتے جب تک وہ اس کے آگے کوئی اسما نہ لگائیں۔ وہ اس پورے سسٹم کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، جیسے جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رب ہم سے یہ قبول فرما اور ہمارا یہ عمل قیامت کے دن سفارش کرے۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بس اتنا ہی؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ خود دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو السمیع العلیم ہے، بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے پاس ناموں کی ایک پوری سیریز، ایک پورا نیٹ ورک کھلا ہوا تھا۔ آپ خود آگے دعا دیکھیے کہ کیا آتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہم پر مہربانی کر، بے شک تو التواب الرحیم ہے۔ یہاں پر لیجیے ایک اور نام آ گیا، اور پھر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، بے شک تو العزیز الحکیم ہے۔ اور یہ تیسرا نام ہے۔ اور اب آپ آگے آیتوں میں دیکھیے، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلام لا، تو اس نے کہا میں نے اسلام قبول کیا رب العالمین کے سامنے۔ تو اس نے کہا میں نے اسلام قبول کیا رب العالمین کے سامنے۔ اور یہ چوتھا نام ہے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں 4 نام صرف 5-6 آیتوں میں ہی آ گیا۔ اور یہی فرق ہے انبیاء اور عام لوگوں کے درمیان۔ انبیاء اسماء الحسنہ کے درمیان گھومتے رہتے تھے، صبح اور شام ان ناموں کا نقشہ ان کی زندگی کو شیپ کرتا تھا، کبھی السمیع العلیم، کبھی التواب الرحیم، کبھی ارحم الراحمین۔ کوئی بھی سچویشن ہو فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو کیا یہ میپ ہمارے پاس موجود نہیں ہونا چاہیے؟ آپ خود دیکھیے، ہم اس آخری دور میں ہیں۔ اور اس ویڈیو کے بیچ میں ایک چھوٹا سا میں اعلان کر دوں، جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ میں نے خوابوں کی تعبیر کی ایک سروس شروع کی ہے حال ہی میں، اور اس سے بہت لوگ ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کافی سارے لوگوں کے خوابوں کی سبمیشنز مجھے آ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے خواب مجھ سے تعبیر کروانا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کے ذریعے سے آپ کو اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا، وہاں پر جا کر آپ اپنے ڈریم ڈیٹیلز فل کر کے مجھے بھیج سکتے ہو، اور میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو ہم ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو امانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم اولین اور آخرین کا نور میں دیا ہے، اس نے ہمارے لیے اسماء کا وہ بکھراؤ، شیٹرڈ پیسز ایک ہی جگہ پر جمع کر دیے ہیں، جو الگ الگ انبیاء کے قصوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہر نبی کے پاس ایک نام تھا، اور اللہ نے ان سب کو ایک کتاب میں ہمارے لیے جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر کرنا بھول گئے ہیں، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہمارے دھیان میں بھی نہیں ہے کہ یہ کھلی امانت میں خیانت ہے۔ دراصل جب آپ اللہ کا نام الغنی یعنی بے نیاز یا امیر، یا الغنی الحمید کہتے ہیں، یا الغنی الحمید کہتے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کی باطنی سٹیٹ، آپ کی دل کی فیلنگ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی کبریائی بڑائی دل میں لاتا ہے اللہ کے نام الکبیر کے ذریعے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود غنی اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اور انسان کو خود سے سوال پوچھنا چاہیے، الغفور کا کیا مطلب ہے؟ الحکیم کو میں اپنی زندگی میں کیسے ایکٹیویٹ کر سکتا ہوں؟ یہ زیادہ ضروری سوالات ہیں، اور یہ صرف ایک خزانہ ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسے ہمیں جینا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ آیتیں کتاب کی اصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی سچویشن آئے تو اللہ تعالیٰ خلاصہ دیتا ہے، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ اس خلاصے کو سمجھ گئے تو آپ اس مقام تک پہنچ گئے۔ لیکن اگر آپ کے اندر آپ کی باطنی سٹیٹ بے چین ہے، انسٹیبلٹی ہے آپ کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسماء الحسنہ کو لے کر احساس بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ اچھا چلیے، اب میں آپ کو ایک ایسی اہم بات بتاتا ہوں جو ہم اس سیریز کی شروعات میں جان چکے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں، مثلا اگر آپ نے 10 روپے صدقہ نکالے، کوئی نماز آپ نے پڑھی، یا یہاں تک کہ آپ گھر واپس آئیں اور گھر کی ضروری چیزیں جیسے کہ گروسریز آپ لے کر آئیں،
تو اسے نکال کر خاموش مت ہو جائیں، آپ کہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا رب مجھ سے قبول فرما، بے شک تو السمیع العلیم ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز پر غور کرو کہ قبولیت کی دعا ہمیشہ سمیع العلیم کے ساتھ ہی آتی ہے۔ اور کیا یہ طریقہ صرف انبیاء کا تھا؟ جواب ہے نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت عمران کی بیوی کو آپ دیکھیے، اور ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اور اس وقت مریم یتیم تھیں، پر انہیں یہ علم تھا۔ جب انہوں نے اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کی طرف وقف کیا تو کہا، اے میرے رب مجھ سے قبول فرما، بے شک تو السمیع العلیم ہے۔ آپ نے دیکھا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کوئی بھی کام کریں تو یہ دعا آپ ضرور پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کے اس عمل کو اس قدر قبولیت کے قریب بنا دے گی جیسا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس نام السمیع العلیم کا ایک بہت ہی بڑا جادو بھی ہے۔ اگر یہ سوال کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس نام کا شیطان کے وسوسوں سے کیا تعلق ہے، میں تو پہلے کہوں گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ اگر آپ اسما کے اس نیٹ ورک میں کھوئے ہوئے ہیں تو یہ ایک ایسا نام ہے جسے فوراً آپ پکاریں۔ اگر آپ کے اندر وسوسے چل رہے ہیں، غلط خیالات پیدا ہو رہی ہیں، آپ کے اندر گمان اور ڈاؤٹس اور بہت سارے الگ الگ بیکار سے خیالات پیدا ہوتے ہیں جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ فوراً پکاریں، یا رب، اے میرے سمیع العلیم رب، مجھے اس خیالات اور وسوسوں سے بچا لے جو میرے ذہن میں ابھی چل رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نام فوراً آپ کا کام کر رہا ہوگا آپ کے ذہن کے اندر۔ دراصل آئیں یہاں پر ہم تھوڑا اسے انالائز بھی کرتے ہیں۔ السمیع العلیم کا آخرکار کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اس چیز کو جاننے والا ہے جو آپ سنتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم آؤٹر ایئر سے سنتے ہیں اور ایک اندر کی کان بھی ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، جس سے ہمیں اوور تھنکنگ، برے خیالات آتے ہیں، اور وہ بھی ایک آواز کی فارم ہوتی ہے۔ آپ تصور کریں آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کے دماغ میں ایک آواز چل رہی ہے، بالکل کسی ریڈیو کی ترنگ کی طرح، ایک اندرونی آواز، ایک انر وائس۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ سن رہے ہیں، پر ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ بھی سن رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ سن رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خیالات اور آوازیں آپ کو آگے جا کر کہاں پر لے جانے والی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے السمیع العلیم کا، جو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں جا رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ ہیں، جہاں پولیٹکس کے ماحول ہیں، کوئی بھی ایسی قسم کا تصدم، کنفلکٹ چل رہا ہو، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو عنقریب اللہ ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہو جائے گا، اور وہ السمیع العلیم ہے۔ یہاں سمیع العلیم کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ ان کی سازش اور باتیں سن رہا ہے، اور وہ جانتا ہے ان کی چالاکی اور انجام کیا ہوں گے۔ وہ ان کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور آپ کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اور وہ پوری طرح سے قادر ہے آپ کو اس مکر سے بچانے کے لیے۔ اور آج آپ نے ٹھیک سے جان لیا ہے کہ اس نام کو پریکٹیکلی کیسے استعمال کیا جائے۔ لیکن رکیے کہ یہ نام اتنا آسانی سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے؟ سورہ بقرہ میں ایک بہت ہی اہم شرط آیا ہے، کنڈیشن بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو بے شک اس نے ایک مضبوط کڑی سہارے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور وہ السمیع العلیم ہے۔ اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ السمیع العلیم تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ طاغوت کا انکار نہ کریں۔ تو طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جسے اللہ کے سوا بڑا سمجھا جائے۔ جب آپ اللہ کا نام الکبیر یعنی سب سے بڑا پڑھتے ہیں اور دنیا کی تمام تکلیفوں اور لوگوں کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، تبھی رب العالمین آپ کے دل میں السمیع العلیم کو اصل میں ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بہت ہی خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ اسماء الحسنی میں سے السمیع العلیم وہ نام ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت عورتوں کو ہوتی ہے۔ جی ہاں، عورتوں کو۔ پر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عورتوں کے جذبات، ایموشنز اور موڈز اکثر باتوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہیں، کسی کا بھی ایک لفظ یا کسی کی ایک ترچھی نظر ان کا پورا دن خراب کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی سچویشن کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ذرا آپ دھیان سے سنیے، اور ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہ السمیع العلیم ہے۔
जब कोई आपको हकीर समझे या आपको छोटा फील करवाए तो आपका दिल गमगीन होता है। ऐसे वक्त में आप फ़ौरन इस नाम को इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि जब औरतों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की, जहाँ बातचीत और चालें चली जा रही थी, तो कुरान कहता है तो उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उन औरतों का मकर उससे फेर दिया, बेशक वह समीउल अलीम है। आपने देखा यहाँ पर जहाँ भी लोगों की बातें, साजिश और नेगेटिविटी होती है, वहाँ सिर्फ अस-समी या सिर्फ अल अलीम नहीं आता, बल्कि पूरा कंपाउंड नेम अस-समीउल अलीम आता है। तो अस-समीउल अलीम आपका सबसे बड़ा हथियार है। यही वो नाम है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सवाल पैदा होता है। अल्लाह ताला ने अस-समीउल अलीम फरमाया, इसे उल्टा करके अल अलीम अस-समी क्यों नहीं फरमाया गया? पहले सुनना और फिर इल्म क्यों? यहाँ पर पहले सुनना और फिर इल्म क्यों आया? इसका मतलब ये है कि इल्म यानी नॉलेज तक पहुँचने का रास्ता सुनना है। आप पहले ठीक से सुनते हैं तभी आपके पास इल्म आता है। और इन नामों की तरकीब यानी कंपोजिशन बिल्कुल ऐसी ही है। जैसे मान लें मेरा नाम आफताब कुरैशी है, तो उसे आप कुरैशी आफताब नहीं कह सकते। इसमें एक मुब्तदा, एक शुरुआत और एक नतीजा होता है जो आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। और कुरान में इन नामों की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरतीब, एक ऑर्डर है और हमें इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने अल अज़ीज़ अल हकीम फरमाया है तो वो वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी वो चेंज नहीं होगा। और ये नामों का एक पूरा जुड़ा हुआ नेटवर्क है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का एक नाम है अल कवी यानी ताकतवर, और ये हमेशा दूसरे नामों से पहले आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ताकत आपको इज्जत देती है। कुरान कहता है अल कवी अल अज़ीज़, और फिर जब आप अल अज़ीज़ यानी ज़बरदस्त और मुअज़्ज़ज़ को पुकारते हैं, वो आपके लिए अल हलीम खोलता है, वो आपके लिए अल अलीम खोलता है, अल मुक़्तदिर खोलता है, अल गफ़्फ़ार खोलता है। आप एक और मिसाल देखिए, अल अलीम अल क़दीर। यहाँ पहले इल्म आया और फिर कुदरत आई। इसका मतलब है कि इंसान की कुदरत और ताकत उसके इल्म पर डिपेंडेंट होती है, उसके इल्म के ताबे होती है। आपका इल्म जितना बढ़ेगा, आपकी ताकत और कैपेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इसका अपोजिट क्या है? और इल्म का अपोजिट क्या होता है? इल्म का अपोजिट होता है जहालत। शैतान हमेशा उस इंसान को आसानी से कंट्रोल कर लेता है जिसका इल्म बहुत ही कमज़ोर हो। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान और पहाड़ों पर अपनी अमानत पेश की तो उन्होंने डर कर इनकार कर दिया और इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वो बहुत जालिम और जाहिल था। जहालत और अंधेरा इल्म के बरअश्क अपोजिट होता है। अगर आप इस अमानत को, जो आपका अपना नफ्स, आपका जिस्म और आपकी पूरी ज़िंदगी है, आप ठीक से उठाना चाहते हैं तो आपको इल्म की तरफ लौटना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। और जैसे कि हमने समझा है, इल्म कहाँ से आता है? इल्म सुनने से आता है। अस-समीउल अलीम आपको इल्म देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा ये नाम का कैसा ज़बरदस्त नेटवर्क है। जैसे ही आप इस अस्माउल हुस्ना की समझ में दाखिल होते हैं, आप ख़ुद को एक ऐसी वसी और शानदार दुनिया में पाएंगे जहाँ हर प्रॉब्लम का एक परफेक्ट और एग्जैक्ट सल्यूशन मौजूद है। हमारा ये सफ़र अस्माउल हुस्ना की एक्टिवेशन का अभी ख़ात्मा नहीं हुआ है और इंशाअल्लाह ये सफ़र बहुत ही लंबी चलेगी। इसकी मैं बहुत सारी एपिसोड्स बनाने वाला हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले सालों तक, कई सालों तक इससे लोग फ़ायदा उठा सकें।